ایک جرمن ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ہانیمن، اور وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے. انہوں نے دیکھا کہ بڑا لمبا تجربہ ہومیوپیتھک علاج کا تھا کہ جو ہم ایلوپیتھک علاج کا تھا، ایلوپیتھک کے ذریعے علاج کرتے ہیں تو مریض اچھا ہونے کی بجائے ایک بیماری سے شفا پاتا ہے، ایک دوسرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرے سے شفا پاتا ہے ایک تیسری میں، اور پھر ایک پیرافرنیلیا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک ارد گرد جھنجٹ سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے بیماریوں کا، اور ایک کی بجائے 2 3 4 5 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس پر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر انہوں نے یہ نظریہ معلوم کیا، یہ نظریہ پیش کیا، یہ بات سمجھی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایلوپیتھی کے ذریعے کسی بیماری کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو عملاً یہ شفا نہیں ہے، یہ دبانا ہے. اور اس کی مثال انہوں نے یہ پیش کی کہ جب کسی کو سر درد ہو رہی ہو اور ہم ایسپرین دے دیتے ہیں تو اس سے سر درد ایک علامت ہے جو کسی دوا کے اثر سے دور ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوا اس اصل جڑ کو نہیں کاٹتی جس کی وجہ سے سر درد ہو رہی تھی. اور ایسپرین کی مثال دی ہے انہوں نے کہ ہمیں کیا پتا کہ سر درد کیوں ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق یہ راز تو پا چکے ہیں کہ سر درد جس کو ایک بیماری سمجھتے ہو یہ 100 یا 1000 بیماریوں کا نام ہو سکتا ہے. گردے کی تکلیف سے بھی سر درد ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتی ہے، لو بلڈ پریشر سے بھی ہو سکتی ہے، جگر کی بیماری سے، انتڑیوں میں کوئی تکلیف ہے اس سے ہو سکتی ہے، کئی قسم کے بخار ہیں ان کے سے زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اثر ہے. تو ہم ایلوپیتھک میں اس کو ایک بیماری کہتے ہیں اور دور کرتے ہیں علامت کو، اور ضروری نہیں ہے کہ علامت کے ساتھ وہ اصل چیز بھی دور ہو جائے. وقت کے ساتھ ہر بیماری کا رد عمل جسم دکھاتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، مگر علامت دور کر دینا علاج نہیں ہے. اس سے دوسرا نقصان کہتے ہیں یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہی مریض جو ایک گولی سے شفا پا جاتا تھا اس کا سر درد 2 سے بھی شفا نہیں پھر پاتا، پھر 3 اور پھر 4 کرنی پڑتی ہے. خیر انہوں نے اس پر یہ بحث اٹھائی بڑی لمبی دلچسپ کہ سر درد کی 101 کازز، جس سے محاورہ انگریزی کا 101 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایلوپیتھک سے جب آپ علاج کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد جسم اس کو قبول نہیں کرتا اور زیادہ دینی پڑتی ہے. جب زیادہ دینی پڑتی ہے تو ہر دوا کا کچھ منفی اثر بھی ہوتا ہے. جیسے ایسپرین ایک تیزاب ہے اور وہ بعض جھلیوں پہ کاٹنے کا اثر رکھتی ہے، تو ادھر وہ ایک سرسری اثر کو مٹا رہی ہے، دوسری طرف ایک گہرا نقصان پہنچا رہی ہے اور ایک اور بیماری پیدا کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے کہ ایسے مریضوں کو گردے کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے، دل کی بھی ہو جاتی ہے، جیسے انہوں نے بیان کیا تھا اپنے ذاتی تجربے سے. یہی بات انہوں نے لکھی ہے. تو کہتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ جسم جو قبول نہیں کرتا اثر کو، اس کا مطلب ہے جسم میں مقابلے کی خدا نے طاقت رکھی ہوئی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ رد عمل دکھاتا ہے، اور اس کا منفیت کو نہ قبول کرنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شر کے خلاف وہ اٹھتا ہے، اور شر کو بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے اور زیادہ شر دکھانا پڑتا ہے اس کے لیے، یعنی تیزابیت بھی بڑھانی پڑتی ہے نقصان پہنچانے کے لیے. اس سے ان کے خیال میں ان کے ذہن میں خیالات کا سلسلہ چل پڑا.